بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا تیسرا لیکچر ہوگا، لیکن میں پہلے جو 2 لیکچر دے چکا ہوں ان کا ایک جسٹ خلاصہ آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات تازہ ہوں۔ پہلے جو لیکچر میں نے دیا تھا خدا کے وجود کے بارے میں مختلف نظریات، تو ان میں جن نظریات میں خدا کے وجود کا انکار تھا وہ تعداد میں 6 تھے۔ پہلا نظریہ تھا نظریہ دہریت، دوسرا تھا نظریہ مادیت، تیسرا تھا نظریہ فطریت، چوتھا تھا نظریہ لادینیت، اور 5واں تھا نظریہ آزاد منشی، آزاد خیالی، اور 6واں تھا نظریہ اجتماعیت۔ وہ جو نظریہ دہریت ہے اس کو انگریزی میں ایتھیزم، مادیت کو میٹیریلزم، فطریت کو نیچرلزم، اور لادینیت کو سیکولرزم، آزاد خیالی کو لبرلزم، اور اجتماعیت کو کمیونزم کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جو 6 نظریات ہیں عزیز طلبہ، ان میں خدا کے وجود کا انکار ہے۔ پہلے نظریے میں زمانے کو بنیاد بنایا کہ زمانہ قدیم اور معاصر ہے، دوسرے میں مادے کو بنیاد بنایا کہ مادہ قدیم اور معاصر ہے، تیسرے میں نظام فطرت، قوانین فطرت کو بنیاد بنایا کہ یہ قدیم اور معاصر ہیں، اور جو چوتھا تھا وہ تو ویسے تھا دین سے انکار اور مذہب سے انکار، لادینیت جیسا سیکولرزم، اور ایک آزاد خیالی ہے کہ دین کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار پر آزاد ہے، فری لانسر ہے، لبرلزم، اور آخری جو اجتماعیت کمیونزم ہے، یہ بنیادی طور پر ایک اقتصادی معاشی نظریہ تھا، لیکن 1917 میں لینن اور اسٹالن نے جب روس میں انقلاب لے آیا کمیونسٹک، انہوں نے کہا کمیونزم از اے کمپلیٹزم مائنس گاڈ، اس نظریے میں خدا کا وجود نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ، دوسرا لیکچر میں نے دیا تھا وہ نظریات جو تعداد میں 5 تھے جن میں خدا کے وجود کا اقرار تھا۔ ان میں سے پہلا نظریہ تھا تھیزم، خدا پرستی، اور اس نظریے کے تحت خدا ہے اور خدا وجود رکھتا ہے، اور دوسرا تھا پینتھیزم، وحدت الوجود یا ہماوستی۔ یہ قدیم مجوس کا عقیدہ تھا۔ اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ خدا کے وجود کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے، اس کو وحدت الوجود یعنی وجود ایک ہے، ہماوس سب کچھ خدا ہے، اور انگلش میں اس کو پینتھیزم کہتے ہیں۔ یہ ورڈورتھ شاعر کا بھی عقیدہ تھا، لہٰذا اس میں تو خدا کے وجود کے علاوہ باقی وجود جو ہے وہ صرف ایک عکس ہے، ایک پرتو ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر تھا کہ ڈوئلزم، اس کو اس میں کہتے ہیں فارسی میں دوئی، اور عرب اس کو سنویت کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں، یہ خدا 2 ہیں، کیونکہ دنیا میں 2 قوتیں ہیں، ایک خیر ہے ایک شر ہے، تو خیر کا خالق کوئی اور ہونا چاہیے جس کو انہوں نے یزدان کہا، اور شر کا خالق کوئی اور ہونا چاہیے جس کو انہوں نے ایرمن کہا۔ اور قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا اثْنَيْنِ وَلَا تَقُولُوا إِلَٰهَيْنِ، مت کہو کہ خدا 2 ہیں، مت کہو کہ معبود 2 ہیں۔ تو اس کو انگریزی میں ڈوئلزم کہتے ہیں، ڈوئلسٹکلی۔ پھر تیسرا نظریہ تھا کثرت پرستی کا، پولوتھیزم۔ یہ عیسائیوں کے بھی عقیدہ تھا کہ وہ ایک تریکون بناتے ہیں، اوپر خداوند، نیچے حضرت عیسیٰ بھی خدا، اور وہ ساتھ ایک کونے میں حضرت مریم بھی خدا۔ اور اس کانسیپٹ کو انگریزی میں ٹرینٹی کہتے ہیں۔ ان کے نام پہ ٹرینٹی کلب بھی ہیں، ٹرینٹی ایمبولینس بھی ہیں، ٹرینٹی کالج بھی ہیں، ٹرینٹی ہاسپٹل بھی ہیں، ٹرینٹی۔ اچھا، یہی عقیدہ قدیم ہندوؤں کا بھی تھا، وہ بھی ایک تریکون بناتے تھے، وہ تریمورتی اس عقیدے کا نام تھا، یعنی 3 مجسمے، اوپر برہما خالق کل، دائیں طرف وشنو مالک کل، اور بائیں طرف شیوا خالق کل۔ یہ جو نظریہ ہے یہ قدیم ہندوؤں کا تھا، یہ بھی خدائی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ They divided divinity into Trinity and into Trimurti۔ پھر آج کا جو بیان ہے، آج کا جو لیکچر ہے، یہ
مخلوق سے کیا مراد ہے؟ تو جو پہلے نظریات ہیں ان میں تو زمانہ جو ہے وہ خالق ہے، زمانہ مالک ہے، اور مادہ خالق ہے، مادہ مالک ہے، نظام فطرت خالق ہے اور مالک ہے. لیکن اسلامی عقیدہ جو ہے وہ تو یہ ہے، سنیں آپ توجہ سے، خدا کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ باقی جو کچھ کائنات کی صورت میں، مخلوقات کی صورت میں، موجودات کی صورت میں، ارض و سما کی صورت میں، بحر و بر کی صورت میں، ہوا کی صورت میں، آگ کی صورت میں، پانی کی صورت میں، خاک کی صورت میں، چاند کی صورت میں، سورج کی صورت میں، ستاروں تاروں اور سیاروں کی صورت میں، کہکشاں کی صورت میں، اور انسان کی صورت میں، حیوان کی صورت میں، نباتات کی صورت میں، جمادات کی صورت میں، معدنیات کی صورت میں، اور اسلامی عقیدے کے مطابق جنات کی صورت میں اور فرشتوں کی صورت میں جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، جاندار ہے یا بے جان، جہاں کہیں ہے، جس صورت میں ہے، لیکوڈ فارم میں ہے، سالڈ فارم میں ہے، گیسیس فارم میں ہے، جس حالت میں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اسلام کا اور مذاہب کا کہ یہ مخلوق ہے، یہ پیدا شدہ نہیں ہے، از خود نہیں ہے، یہ صرف گروتھ نہیں ہے، بلکہ یہ پیدا کردہ ہے اور از خدا ہے. خداوند کریم نے اس کائنات کو، اس موجودات کو اور اس مخلوقات کو جاندار کی صورت میں، بے جان کی صورت میں، ٹھوس کی صورت میں، مائع کی صورت میں، گیس کی صورت میں، جو نہ ہماری نظروں میں ہے یا ہماری نظروں سے غائب ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر مخلوق جو ہے اس کو ہم دیکھ سکیں. 300 سال پہلے تو 2 براعظم کا پتہ نہیں تھا انسان کو، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہماری آنکھوں سے غائب ہے اس کا وجود بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ مخلوق ہے، یہ خدا کا پیدا کر رہا ہے، خدا خالق ہے، یہ مخلوق ہے، خدا رازق ہے، خدا مالک ہے، خدا اس مخلوق کا منتظم ہے. اب عزیز طلباء، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ مخلوق کی قسمیں کتنی ہیں، اقسام کتنی ہیں مخلوق کی؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کتابوں میں مخلوق کی 10,000 اقسام درج ہیں، بعض کتابوں میں 50,000 اقسام درج ہیں، جس طرح یہ فضائل اعمال تبلیغی نصاب کی جو کتاب ہے. اور بعض محققین لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کی اقسام کتنی ہیں. لیکن قرآن اور سنت کے روح سے 3 قسمیں جو ہیں یہ بڑی مشہور ہیں مخلوق کی. ان میں سے ایک ہے نوری یا نورانی مخلوق. نور کہتے ہیں روشنی کو، تو وہ مخلوق جو روشنی سے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، جس کو نوری کہتے ہیں، نورانی کہتے ہیں، اور اس میں فرشتے شامل ہیں. اس پر مزید جو تفصیل ہوگی وہ کسی اور عنوان اور ٹاپک کے تحت میں بیان کروں گا. دوسری قسم ہے ناری. نار عربی میں آگ کو کہتے ہیں، جس طرح ہم دعا پڑھتے ہیں وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو ناری مخلوق جو ہے ان کی پیدائش آگ سے ہے، اس میں شیاطین شامل ہیں. قرآن کہتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور ہم نے جن کو آگ سے پیدا کیا ہوا ہے. اور تیسری مخلوق جو ہے وہ خاکی ہے، یعنی وہ مخلوق جس کی تخلیق خاک سے ہوئی ہے، مٹی سے ہوئی ہے، اس کو خاکی مخلوق کہتے ہیں. اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر تا یوم الآخر جتنے بھی انسان آئیں گے وہ خاکی ہیں. حیوان خاکی مخلوق میں ہیں، نباتات خاکی مخلوق میں ہیں، جمادات خاکی مخلوق میں ہیں، اور معدنیات خاکی مخلوق میں ہیں. لہٰذا مخلوق کی 3 قسمیں ہوئی، نوری، نورانی اور ناری اور خاکی. اب ہم اسی موضوع کے ایک اور پہلو کو ٹچ کریں گے. عزیز طلبہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حضرت انسان ہے
جس کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی اور یہ سلسلہ آ رہا ہے تا یوم القیامہ۔ آیا یہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے، یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کا موضوع انسان کیسے ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ آیا یہ بے مقصد ہے؟ اس کی تخلیق کا یہ تخلیق برائے تخلیق ہے؟ یہ پیدائش برائے پیدائش ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں، کیونکہ ایک حکیم انسان کا، ایک دانا انسان کا، ایک عقلمند انسان کا، ایک ذی ہوش انسان کا، ایک ذی شعور انسان کا نہ قول بے مقصد ہوتا ہے، نہ فعل بے مقصد ہوتا ہے، نہ اس کی سوچ بے مقصد ہوتی ہے، اور نہ اس کا جذبہ بے مقصد ہوتا ہے۔ تو جو حکیم الحکماء ہے، داناؤں کا دانا ہے اللہ کی ذات، اس کا یہ عملی تخلیق جو ہے یہ بے مقصد ہوگا؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کائنات کی صورت میں، موجودات کی صورت میں، مخلوقات کی صورت میں، انسان اور حیوان اور جماد اور معدنیات کی صورت میں، جن کی صورت میں اور فرشتوں کی صورت میں جو کچھ پیدا کیا ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ انسان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ انسان آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم نے آپ کو عبث، فضول، بے مقصد، بیکار، کھیل کود کے طور پر پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور ہماری طرف آپ لوٹ کے نہیں آئیں گے یا لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ یہ تخلیق یہ اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ نے آپ کو عبث پیدا نہیں کیا۔ تو پھر آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تخلیق کے جو مقاصد ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو قرآن اور حدیث کی روح سے، کتاب و سنت کی روح سے انسان کی تخلیق کے بنیادی مقاصد تین ہیں جو قرآن مختلف مقامات پہ بیان کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، پہلا مقصد تخلیق انسانی کا جو ہے وہ خلافت و نیابت ہے۔ خلافت سے مراد جانشینی ہے، اور نیابت سے مراد بھی جانشینی ہے۔ ایک خلیفہ سے ہے، دوسرا نائب سے ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ، جانشین اور نائب بنانے والا ہوں، تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدم اور بنو آدم کی تخلیق کا پہلا مقصد جو ہے وہ خلافت ہے اور نیابت ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اکرام ہے، بہت بڑا مقام ہے جو آدم اور بنو آدم کو حاصل ہوا ہے کہ یہ اللہ کی زمین پہ یہ اللہ کے نائب ہیں اور خلیفہ ہیں۔ دوسرا مقصد عزیز طلبہ جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی دوسرا مقصد ہے عبادت اور معرفت۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن کو اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے، معرفت کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت عربی لفظ سے، فارسی میں اس کو بندگی کہتے ہیں، کہ اللہ نے بنو آدم کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور بندگی کے بارے میں فارسی کا ایک شعر ہے کہ زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، اور جس زندگی میں بندگی نہیں ہوگا وہ باعث شرم ہے۔ بلکہ فارسی کا ایک اور شعر ہے کہ زندگی برائے بندگی، زندگی با بندگی خرسندگی۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، اور جس زندگی میں بندگی ہوتی ہے وہ عقل مندی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بندہ غلام کو کہتے ہیں، اور غلام کا کام غلامی ہے،
لہٰذا بندے کا کام بندگی ہے. اس لیے بعض اوقات جب انسان کو ڈانٹا جاتا ہے تو کہتا ہے یار بندے کا بیٹا بن. بندے کا بیٹا تو پہلے سے ہے لیکن اس میں بندگی نہیں ہے. انسان کا بیٹا بن. انسان کا بیٹا تو پہلے سے ہے لیکن اس میں انسانیت نہیں ہے. آدمی کا بیٹا بن یعنی آدمی کا بیٹا تو پہلے سے ہے لیکن اس میں آدمیت نہیں ہے. لہٰذا زندگی جو ہے اس کا دوسرا مقصد جو ہے انسان کی تخلیق کا وہ عبادت ہے. عبادت کے لفظ ایک لفظ معرفت ہے. معرفت عربی میں جان اور پہچان کو کہتے ہیں. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہاں معرفت بمعنی عبادت ہے. اب خدا کو جاننا اور پہچاننا اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ ذات کے اعتبار سے جب آپ جاننے کی کوشش کریں گے آپ الجھیں گے، کنفیوز ہوں گے. بلکہ خدا کی جو قدرتیں ہیں کائنات کی صورت میں ان پہ اگر آپ غور کریں، قرآن کہتا ہے کہ تفکر سے کام لو، تدبر سے کام لو، غور و فکر سے کام لو. کائنات کے بارے میں سوچو، موجودات کے بارے میں سوچو، مخلوقات کے بارے میں سوچو، خود اپنے بارے میں سوچو. تو آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ میرا کوئی خالق ہے. وہ کہتے ہیں حدیث میں کہ من عرف النفس فقد عرف الرب. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو انسان کی تخلیق کا دوسرا مقصد بندگی کے ساتھ ساتھ خدا کی معرفت ہے. وہ فارسی کا ایک شعر ہے، اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ خدا کی معرفت اور خدا کی جان اور پہچان کے بغیر ہم نہیں جان سکتے ہیں کہ خدا کیا ہے. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے پہچان نہیں سکتے ہم خدا کیا ہے. فارسیبان کہتا ہے پہ علم چو شمع باید گداخت، بے علم نتوان خدا را شناخت. علم کے لیے اس طرح پگھل جاؤ جس طرح شمع پگھلتی ہے، پگھل کے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ علم کے بغیر ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے. لہٰذا عبادت کے ساتھ دوسرا مقصد معرفت بھی ہے. اب آخری جو تیسرا مقصد ہے یہ بڑا اہم ہے، یہ ہے امتحان اور ابتلاء. انسان یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالعمل ہے. آخرت دارالجزا ہے. یہ نہیں ہے کہ آزمائے بغیر پرکھے بغیر انسان جنت رسیو صرف مسلمان کے نام کے حوالے سے وہ جنت میں جائے گا. نہیں، اس کے لیے اس کو کڑے امتحان سے گزرنا ہے، ابتلاء اور آزمائش سے گزرنا ہے. اور قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت کو پیدا کیا ہے اور زندگی کو پیدا کیا ہے یہ اس لیے تاکہ ہم دنیا کی زندگی میں آزما لیں انسان کو کہ اچھے اعمال کون کرتا ہے، اچھے اعمال کس کے ہیں. لہٰذا اعمال کے لحاظ سے انسان کو آزمایا جائے گا. ایک اور جگہ قرآن میں بار بار آتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ لَيَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آپ کو آزمائیں گے، وہ آپ کو آزمائے گا. اور سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی حد تک خوف سے دوچار کر کے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے دوچار کر کے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی لا کر ژالہ باری کی صورت میں، برف باری کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، طوفان اور سیلاب کی صورت میں آپ کا جو جائیداد منقولہ ہوگا اور غیر منقولہ اس میں کمی آ جائے گی. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور ہم آپ کو بیماری میں مبتلا کر لیں گے. اور وبا جس طرح آج کل ایک کورونا ہے اس میں مبتلا کر کے آپ کی جانوں میں کمی آ جائے گی. اور یہ بھی آیا آپ کہیں گے صبر کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور والثمرات، اور ہم آپ کے باغات میں، باغیچوں میں آپ کے میوجات اور پھل جو ہیں یا خشک ہو جائیں گے یا گل سڑ جائیں گے، یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہے. وبشر الصابرین، پیغمبر ایسی صورتحال میں جو لوگ صبر سے کام لیں گے، حوصلے سے کام لیں گے، بردباری سے کام لیں گے، ان کو خوشخبری سنائیں. وبشر الصابرین الذین، اور صابرین کون لوگ ہیں؟
اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے مرنے کی صورت میں۔ تو پھر یہ ہے، آگے آتا ہے قرآن میں انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ اللہ کی طرف سے راہ ہدایت میں ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ انجام کار کامیاب ہوں گے۔ تو خلاصہ آپ کے سامنے یہ بیان ہوا کہ مخلوق سے مراد کیا ہے۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے علاوہ جو کچھ بھی اس کائنات کی صورت میں، مخلوقات کی صورت میں، موجودات کی صورت میں، ارض و سما کی صورت میں، فضا کی صورت میں، خلا کی صورت میں، سورج کی صورت میں، چاند کی صورت میں، ستاروں کی صورت میں، تاروں کی صورت میں، سیاروں کی صورت میں، کہکشاں کی صورت میں، ہوا کی صورت میں، پانی کی صورت میں، آگ کی صورت میں، خاک کی صورت میں، جو کچھ ہے، جس حالت میں ہے، جہاں کہیں ہے، یہ مخلوق ہے، یہ از خود نہیں ہے، یہ ایک خودرو پودا نہیں ہے، صرف گروتھ بیگ کی صورت میں نہیں ہے، یہ از خدا ہے، یہ پیدا کردہ ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ مخلوق جو ہے یہ اس کی قسمیں کتنی ہیں، تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس پہ علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 50,000 ہیں، بعض کہتے ہیں 10,000 ہیں، جبکہ دوسرے کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی اقسام کتنی ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث کی روح سے 3 قسمیں جو ہیں یہ بڑی مشہور ہیں۔ ایک ہے نوری، جس کو نورانی بھی کہتے ہیں، جن کی تخلیق اللہ نے روشنی سے فرمائی ہے، اس میں فرشتے ہیں، فرشتوں کی تفصیل کیا ہے یہ میں ایمان مفصل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسری میں جو ہے وہ ناری ہے، نار عربی میں آگ کو کہتے ہیں، اور جس مخلوق کی تخلیق اور پیدائش آگ سے ہوئی ہے اس کو ناری کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور ہم نے جن کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور شیطان نے بھی اللہ کے سامنے جو یہ کہا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کے، آدم کو تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے شفاف مادے سے پیدا کیا اور اس کو کیچڑ اور ڈھال سے پیدا کیا، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے آگے جھکے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین فسجدوا الا ابلیس، ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا، عزازیل نے نہیں کیا، اور انکار نہ کرنے کی وجہ کی انکار کی کیا؟ تکبر۔ اس لیے فارسی کا ایک شعر ہے تکبر عزازیل را خار کردہ جو بزندان لعنت گرفتار کردہ۔ عزازیل عبرانی میں شیطان کو کہتے ہیں، جس طرح عربی میں حرس کہتے ہیں، کہ تکبر نے، یاد رکھیں تکبر جو ہے یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، کیونکہ تکبر اللہ کی شان ہے۔ خدا فرماتا ہے حدیث قدسی الکبر ردائی، حدیث قدسی کے بارے میں آگے میں آپ کو بتاؤں گا، اپنی جگہ یہ بیان آئے گا کہ بڑائی جو ہے، کبریائی جو ہے یہ میری چادر ہے اور اس میں کوئی اور وہ ایکاموڈیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم میں نے آپ کو یہ بتائی خاکی، وہ مخلوق جس کی تخلیق خاک سے ہے، مٹی سے ہے، اس کو خاکی کہتے ہیں۔ اور اس میں آدم اور بنو آدم، انسان خاک سے ہے، آدم خاک سے بنا، اور آدم کے اولاد جو ہے ان کی تخلیق میں مٹی کا بہت بڑا اثر ہے۔ یہ جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو یہ سب کچھ اس میں مٹی کی پیداوار ہے۔ اور اس کے بعد انسان بھی ہے، اور پھر ہم ان کو، یہ جو انسان کو جب مرتا ہے تو آخرکار دفنایا جاتا ہے، نظام فطرت یہ ہے کہ اس کو قبر کی صورت میں یا اگر جلانے کی صورت میں، بہانے کی صورت میں، بہرحال یہ خاکی ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات حیوان ہے، حیوان بھی خاکی ہے اور مر کے خاک ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نباتات ہیں، وہ بھی جب بوسیدہ ہو جاتے ہیں تو خاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جماد ہے، یہ بھی خاکی ہے، یہ معدن ہے، یہ بھی خاکی ہے۔ تو لہٰذا خاکی مخلوق میں انسان بھی ہے،
خاکی مخلوق میں انسان حیوان بھی ہے، خاکی مخلوق میں نباتات بھی ہیں، اس میں جمادات بھی ہیں، اس میں معدنیات بھی ہیں۔ اچھا عزیز طلبہ، میں نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انسان کی تخلیق کے 3 مقاصد بھی بیان کیے تھے۔ پہلا مقصد ہے خلافت اور نیابت، اس مقصد کے روح سے انسان اس زمین پر خدا کا نائب ہے، جانشین ہے۔ دوسرا مقصد عبادت اور معرفت، کہ انسان بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور خدا کی جان اور پہچان کے لیے۔ تیسرا مقصد جو ہے ابتلاء اور امتحان۔ اب یہ جو کچھ میں نے بیان کیا مخلوق کی تعریف کے حوالے سے، اس کی مخلوق کی قسموں کے حوالے سے، انسان کی وہ ہے مقاصد کے حوالے سے، مجھے امید ہے کہ آپ نے مجھے غور سے سنا بھی ہوگا، توجہ سے سنا بھی ہوگا، اور آپ اس کو ان لوڈ بھی کریں گے اور ان میں یہ ساری باتیں شامل ہوں۔